مردہ ہوتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کثرت الضحک تمیت القلب، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر محترم سامعین، اسی لیے شاعر کہتے ہیں، عاشق صادق کہتے ہیں، دن میں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ ان کی دھمکیوں سے کون ڈرے گا؟ وہ ڈرے گا جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرے گا۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرے گا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ حدیث پاک سماعت کرے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا خوف اس کے دل پہ ڈال دیتا ہے۔ معلوم ہوا جو خوف خدا میں لرزتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، خوف خدا سے لرز اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تمام مخلوق کا خوف اس کے دل پر نہیں بلکہ اس انسان کا خوف تمام مخلوق میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا عمر فاروق اعظم کہتے، جب موت کو پڑھتے، خوف خدا کو پڑھتے تو کہتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کرتے کاش میں کوئی پرندہ ہو جاتا۔ موت کیا ہے اور خوف خدا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر عمر فاروق اعظم کسی راستے سے گزرتے، خوف خدا کی وجہ سے شیطان خود اپنا راستہ کاٹ لیتا تھا۔ مولا کائنات شیر خدا ہو، جب خیبر کا دروازہ نکالنے کی ضرورت پڑی، صحابہ کوشش کر چکے لیکن کوئی نکال نہ سکا۔ حضرت مولا علی شیر خدا گئے تو اس پھاٹک کو اکھاڑتے ہیں، نکالتے ہیں، یہ شیر خدا تھے تو یہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت خالد بن ولید جس کو سرکار نے کہا سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا، جب سیف اللہ کا نام کسی جنگ کے میدان میں لیا جاتا، جنگ کے میدان میں کپ کپی طاری ہو جاتی، باطل میں ڈر خوف پیدا ہو جاتا۔ یہ خوف کس نے ان لوگوں کے دل میں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ خوف خدا سے لرزتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، صرف زمین پر نہیں، اگر وہ سمندروں پر بھی چلے جاتے اپنی حکمرانی کرتے ہوئے نظر آتے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محترم سامعین، خوف خدا میں رونا سیکھنا ہے۔ کیوں؟ آج کی ذہن میں رکھے اس بات کو، آج انسان رات کیسے گزارتا ہے؟ واٹس ایپ پر، آج رات انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اور کیا کیا ٹویٹر پر، روز کیا کیا کروم پر، اور کیا کیا چیزیں ہیں رات اس پر گزارتا ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی ہم نے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، کمرے میں بند ہو کر موبائل کو دور کر کے صبح سے شام تک ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں؟ اللہ قہار ہے، جبار، کبھی ہم نے سوچا؟ اور پوری زندگی میں، اب تک کی زندگی میں کتنے ہم نے گناہ کیے؟ کبھی رات کے اندھیرے میں سوچا؟ آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے؟ آنکھوں سے آنسو نکالو، اس لیے کہ خوف خدا میں رونا جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے وہ قطرہ، اور اللہ تعالیٰ کو تمام خطروں میں سے، آنکھوں سے نکلنے والے تمام خطروں میں سے خوف خدا سے نکلنے والا خطرہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ محترم سامعین، خوف خدا میں رو۔ اے نوجوانوں، جاؤ اپنے گھر میں، مسلمانوں جاؤ اپنے گھر میں، جب بھی موقع ملے رات میں موبائل سے ٹائم پاس نہ کرو، انسٹاگرام فیس بک پر اپنا ٹائم پاس نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے رو۔ خدا کی یاد میں رونا حکم خدا ہے، خدا کی یاد میں رونا یہ سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں آباد ہے وہ دل جس میں تمہاری یاد ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تمہاری یاد ہے، جو یاد خدا سے غافل ہوا ویران ہے، برباد ہے۔
ویران ہے، برباد ہے۔ مختصر انداز میں خوف خدا پر ہم نے خطاب سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ بولنے میں، سننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خامی غلطی ہو تو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ جو سنت ادا نہیں کیے کھڑے ہو کر سنت ادا فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔